السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ ماشاءاللہ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 10 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جس کو جزم والی یا پھر سکون والی تختی بولا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے 3 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ ہے جزم اور ساکن کی وضاحت۔ دوسرا نقطہ ہے اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ۔ تو ناظرین، تیسرے نقطے میں ہم کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جزم اور ساکن کی کیا وضاحت ہے۔ ناظرین، جزم کی شکل آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹے سے دال کی شکل کی ایک علامت ہوتی ہے جس کو جزم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بچے کو بھی بتائیں کہ بیٹا یہ چھوٹا سا جو دال ہوتا ہے، اس شکل کی جو چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس طرح اپنے بچے کو پہچان کروائیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جزم کی علامت کی پہچان کر لے گا۔ اور یہ علامت جس حرف پر بھی آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اس علامت کو سکون بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس علامت کے 2 نام ہیں، ایک جزم اور دوسرا سکون۔ اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کے بھی 2 نام ہیں، ساکن اور مجزوم۔ ساکن یہ نام مشہور ہے، یعنی کہ جس حرف پر یہ چھوٹی سی دال کی شکل کی علامت آ جائے اس حرف کو ساکن بھی کہتے ہیں اور مجزوم بھی کہتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ ہمارا مکمل ہوا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ اس تختی کو پڑھنا کیسے ہے۔ تو ناظرین، آپ سکرین پر دیکھیں، یہ تختی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اس کو ہجے کر کے اور روانوں سے دونوں طرح پڑھیں گے۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ اسی طرح حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج۔ یہ پوری تختی اسی انداز میں پڑھیں گے۔ تو ناظرین، اپنے بچے کو اچھی طرح پہچان کروائیں، سیدھا بھی سنیں اور الٹا بھی سنیں، تختی کے اندر سے الگ الگ بھی پوچھیں، ہر انداز سے بچے کو پوچھیں تاکہ بچہ اچھی طرح پہچان کرنے والا بن جائے۔ تو ناظرین، آئیے تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ اس تختی کے متعلق کچھ ضروری باتیں کون سی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جزم کی علامت اگر حمزہ پر آ جائے تو تب اس حمزہ کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زیر حمزہ ا، حمزہ پیش حمزہ او۔ اب 2 الفاظ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حمزہ زیر قاف اق، را زبر حمزہ را، اق را۔ آگے دوسرا ہے میم پیش حمزہ مو، صاد زبر صا، دال زبر دا، تا دو پیش تن، مؤصدۃ۔ اب یہاں پر میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، جب واؤ کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے تو وہ واؤ حمزہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حمزہ پڑھیں گے، واؤ نہیں پڑھیں گے۔ جب حمزہ ساکن کو پڑھیں گے تو جھٹکا لگا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی جھٹکا لگے گا، مؤصدۃ پڑھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس کو اچھے انداز سے اور صحیح طرح وہی پڑھ سکے گا جو اس چیز کو جانتا ہو کہ جب واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، واؤ نہیں پڑھیں گے۔ اور حمزہ کے علاوہ کوئی حرف بھی جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے ناظرین۔ بعض لوگ اور بعض بچے عین ساکن پر بھی جھٹکا لگا کر پڑھ دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین اے، حمزہ پیش عین او۔ اگر ہم اس کو پڑھیں حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین اے، تو یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الکوثر کی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اور اس میں بھی اکثر غلطی ہوتی ہے کہ انا اعطینا بچے پڑھ دیتے ہیں، اس میں جو عین ساکن ہے اس کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ جھٹکا لگا کر پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ جھٹکا صرف اور صرف حمزہ کے اندر لگے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف جھٹکے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین، دوسری بات ہے کہ جب یہ علامت ان 5 حروف پر آ جائے تو ان 5 حروف کو ذرا ہلا کر، یعنی کہ جنبش دے کر پڑھیں گے۔ وہ 5 حروف آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، جن کو حروف قلقلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قطب و جدن، قاف طا با جیم دال۔ یہ 5 حروف پر جب یہ علامت آ جائے نا، یہ دال کی شکل کی چھوٹی سی، جس کو جزم اور سکون کہتے ہیں، تو ان حروف کو اچھی طرح ہلا کر پڑھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو تختی کے کچھ حروف پڑھ کر بھی دکھائے ہیں۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ قطب جدن کے اندر با بھی شامل ہے، اس لیے اس با کو بھی ذرا ہلا کر پڑھیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان 5 حروف کے علاوہ کسی اور حرف کو ہلانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام حروف کو
جما کر پڑھیں گے، ہلا کر نہیں پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات۔ اب اس کو اگر ہم ہلا کر پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر پڑھیں حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات، تو یہ کلکلہ ہے۔ تو کلکلہ صرف اور صرف 5 حروف میں ہے، تو یہ جو تا ہے 2 نقطوں والی، اس کے اندر کلکلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، یہ درست ہے۔ اگر ہم اس پر ذرا تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ کیسے؟ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس۔ اور ایک اور مثال دیکھ لیں، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، ان ان ان، یہ درست ہے۔ اگر یہاں پر اس نون کو ہلا کر پڑھیں گے تو غلط ہوگا۔ کیسے؟ ان ان ان، یہ کلکلہ ہے جو کہ اس نون کے اندر جائز نہیں ہے۔ کلکلہ صرف 5 حروف میں جائز ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر اکثر غلطی کی جاتی ہے، صراط الذین انعمت انعمت انعمت، وہاں پر بھی نون ساکن ہے۔ تو نون ساکن میں کوئی کلکلہ نہیں ہے۔ نون ساکن کو یعنی کہ جما کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے آپ کے سامنے 3 نقاط پیش کیے ہیں، یعنی کہ 3 سٹیپس کے اندر اپنی بات کو مکمل کیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، پہلے نقطے کے اندر ہم نے جزم اور سکون کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جزم کسے کہتے ہیں، ساکن کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرے نقطے کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس تختی کو پڑھنا کیسے ہے۔ تیسرے نقطے کے اندر ہم نے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارا سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنا دے ہم سب کے لیے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ الرحمن پھر کسی اگلی ملاقات میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہم گناہگاروں کو بھی یاد رکھیں۔ ناظرین، اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سنہ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔